بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان سے امریکی انخلا مکمل ہونے کے بعد نئی کابینہ کا اعلان ہو گیا ہے۔ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس کو امارات اسلامیہ افغانستان کا وزیر خارجہ نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت میں نئے چہرے شامل ہیں۔ افغان طالبان کی رہبر شورا اجلاس کے بعد ملا برادر قندھار سے کابل پہنچ چکے ہیں، جنہیں رئیس شورا کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ملا یعقوب کو وزیر دفاع، سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں طالب رہنما اس وقت طالبان سربراہ ملا ہیبت اللہ کے نائب ہیں، جبکہ طالبان کے موجودہ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو عبوری حکومت کا وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف پنج شیر میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان کے کنٹرول سے باہر اس واحد صوبے میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود اس دشوار گزار وادی میں موجود ہیں، جہاں باہر سے حملہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر مذاکرات کی ناکامی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ان کے جنگجو وادی پنجشیر میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم نے مقامی مسلح گروپوں کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد آپریشن شروع کیا، تاہم باغیوں کے اتحاد قومی مزاحمتی فرنٹ کا کہنا ہے کہ ان کا وادی کے تمام داخلی راستوں اور گزرگاہوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ انہوں نے پڑوسی صوبے پروان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نے جبل السراج کے ذریعے چینل میں داخل ہونے کی متعدد کوششیں کی، تاہم ہر بار ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد اب دوسرے فریق کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ یہ مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں کر سکتا، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے چاروں اطراف سے وادی کو گھیر رکھا ہے اور باغیوں کے لیے کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کی کوئی پالیسی نہیں ہے، تاہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے کہ مقبوضہ وادی بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہم اپنی آواز مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر بلند کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ مسلمان آپ کے اپنے شہری ہیں، لہذا قانون کے مطابق وہ برابری کے حقوق کے مستحق ہیں۔ دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور چائنا بظاہر اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ چائنا کا مرکزی بینک دنیا کی پہلی بڑی خود مختار ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کی تیاری شروع کر چکا ہے۔ آج کا انسان بینک میں کیش جمع کروانے یا رقم نکلوانے کے لیے جاتا ہے، لیکن تصور کریں کہ مستقبل کے بینک نوٹوں سے خالی ہوں گے۔ چائنا نے اسے DCEP ڈیجیٹل کرنسی الیکٹرانک پیمنٹ کا نام دے رکھا ہے۔ اس وقت کئی دیگر ملک بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں متعارف کروانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چائنا ان میں سب سے آگے ہے۔ ڈیجیٹل یوان نوٹوں اور پے پال جیسی آن لائن پیمنٹ دونوں کو ہی ختم کر دے گا۔ ماہرین کے مطابق چائنا اس طرح دنیا میں امریکی غلبے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گا۔ اس وقت مارکیٹ میں موجود بٹ کوئن، لائٹ کوئن یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی قدر تیزی سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن چینی ڈیجیٹل کرنسی کی قدر یوان کی قدر کے برابر ہی رہے گی، یعنی DCEP کوئن ایک مستحکم کرنسی ہوگا۔ یوان کی طرح یہ ڈیجیٹل کوئن بھی چائنا کا مرکزی بینک ہی جاری کرے گا، لیکن یوان کے برعکس چینی حکومت ہر ایک ڈیجیٹل کوئن کو ٹریک کر سکے گی۔ اس ڈیجیٹل کرنسی سے ایک عام صارف اپنے موبائل کا صرف ایک بٹن دباتے ہی ادائیگی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔
دوستو، اس طرح ابھی تک ادائیگیوں کے سلسلے میں علی پے یا پے پال جیسی تیسری پارٹیوں کا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ 18 سے 24 سال کی عمروں کے ہر 10 میں سے 4 ارب نوجوان اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آباد ہونے کے خواہش مند ہیں۔ 17 ارب ملکوں میں کرائے گئے اس سروے میں 4000 سے 6000 نوجوانوں کے انٹرویوز کیے گئے۔ اس سروے کا اہتمام دبئی کی کمیونیکیشنز ایجنسی نے کیا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ شمالی افریقہ کے عرب ملکوں کے 47% نوجوان ملک چھوڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ مشرقی بحر روم کے عرب خطے کے 63% نوجوان اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہنا چاہتے ہیں۔ سروے میں شامل 42% عرب نوجوان کسی دوسرے ملک میں جانے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ 15% وطن چھوڑنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے ملک سے نقل مکانی کرنے کی سب سے شدید خواہش مشرقی بحر روم کے قریب واقع عرب ملکوں کے نوجوانوں میں پائی گئی۔ اس خطے میں مصر، شام، عراق، فلسطین، اردن اور لبنان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جنہیں امن و امان، روزگار، تشدد اور عدم استحکام سمیت کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس خطے کے 63% نوجوان ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ان میں سر فہرست ملک لبنان ہے، جہاں کے 77% نوجوان کسی اور ملک میں آباد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرب خطے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات 2 ایسے ممالک ہیں جہاں کے نوجوانوں کو کسی دوسرے ملک میں نقل مکانی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں صرف 3% نوجوانوں نے سروے میں کہا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے جنگلوں میں رہنے والے اب ایسے کم ہی قبیلے ہیں جن کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ 76 سالہ امریکی مہم جو اور فوٹوگرافر ڈاکٹر جیک اس قبیلے سے ملے ہیں اور ان کی کچھ تصاویر بنائی ہیں جو اب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں، جنہیں دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا ہے کہ کس طرح آج کے جدید دور میں بھی اس قبیلے کے لوگ ہمارے ہزاروں سال قدیم آباؤ کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر جیک کے مطابق یہ قبیلہ ایکواڈور کے برساتی جنگلوں میں رہائش پذیر ہے۔ ڈاکٹر جیک کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں نے کوئی دھات، کاغذ اور کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر جیک نے انہیں ماچس کی ڈبیا دکھائی جس پر وہ اچھل پڑے جیسے کوئی انتہائی انوکھی چیز ان کے سامنے آ گئی ہو۔ ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ یہ لوگ درختوں سے حاصل کردہ فائبر سے ایک خاص قسم کا کپڑا خود بناتے تھے۔ یہ کپڑا خواتین محض اپنے بچے کو اپنے جسم کے ساتھ باندھنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس قبیلے میں کپڑے پہننے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ قبیلے کی خواتین میں لکڑیوں کے گول ٹکڑے اپنے کانوں کے چھید میں ڈال کر چھید کو بڑا کرنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ ان کے کانوں کے چھید کئی انچ چوڑے ہوتے ہیں اور یہ قبیلے کے لوگوں میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیک اس وقت ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے نیچے ان لوگوں کو دیکھا اور ہیلی کاپٹر وہیں اتروا دیا۔ ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ جب ہیلی کاپٹر اترا تو یہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے اور چھپ کے ہم ان کے لیے ایسے تھے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو۔ ڈاکٹر جیک کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد ان سالوں میں کئی بار اس قبیلے کے پاس جا چکا ہوں۔ میرے وہاں جانے سے پہلے اس قبیلے کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے لوگ بیرونی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے اور انہیں مار دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہوٹلنگ کا کاروبار کورونا کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ویتنام کے ایک ارب پتی نے سونے کے پانی میں نہایا ہوا ایک ایسا ہوٹل بنوایا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جائیں۔ اس ہوٹل کی تعمیر پر $20 کروڑ لاگت آئی ہے اور اس کی لابیز، پولز، کمرے، برتن، شاور اور حتیٰ کہ ٹوائلٹ کی سیٹوں پر بھی 24 کیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ہوٹل انتہائی لگژری ہے مگر یہ امیروں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ہوٹل میں کوئی بھی چیک ان کر سکتا ہے۔ اس ہوٹل کا فی رات کا کرایہ $250 تقریباً 41,800 روپے رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس لگژری ہوٹل کی عمارت 25 منزلہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہماری شخصی خصوصیات اور قسمت کی غماز ہوتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی ہتھیلی میں ایم کا نشان ہوتا ہے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور کسی بھی کاروبار کے لیے بہترین پارٹنر ثابت ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور دوسروں کے ارادے بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے شخص سے محبت کریں یا کوئی کاروبار کریں جس کی ہتھیلی پہ ایم کا نشان ہو تو اس سے کبھی مذاق نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی اسے دھوکہ نہ دیں، کیونکہ آپ کا ایسا کوئی بھی عمل اس سے مخفی نہیں رہے گا اور وہ اس کو محسوس کر لے گا۔ ایسے افراد کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ خواتین جن کی ہتھیلی میں ایم کا نشان موجود ہو وہ اس نشان والے مردوں سے زیادہ الہامی ہوتی ہیں، اور اگر میاں بیوی دونوں کے ہاتھ میں یہ نشان ہو تو بیوی غالب آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی ہتھیلی میں ایم کا نشان موجود ہے تو جان لیجئے کہ آپ بہت خاص ہیں۔ باقی دوستو، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔